السلام علیکم ناظرین کرام، آج 11 نومبر سن 2022 جمعے کا دن موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ آج میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے میرے آفس کے سامنے ہی مرکز ہے، تبلیغی جماعت کا بڑا مرکز ہے، نماز ادا کرنے کے لیے گیا۔ میں 2 نمازیں اسی مسجد میں پڑھتا ہوں، باقی گھر پڑھ لیتا ہوں۔ تو آج تبلیغی جماعت کے ایک معزز لیڈنگ ممبر نے مجھے بتایا کہ پولیس والے آئے تھے، یہاں مسجد میں کھلی کچہری لگانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے انہیں منع کر دیا کہ یہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، یہاں پر عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ تو میں نے ان کے اس موقف کو اپوز کیا۔ میں نے کہا مسجدیں جو ہیں، ہمارا موقف، سوشلسٹوں کا موقف، کمیونسٹوں کا موقف، اس بارے میں گزشتہ دنوں ایک پوسٹ بھی آئی تھی کہ یہ جو نماز ہے، اٹھنا بیٹھنا، یہ رب تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ مسجدیں جو ہیں یہ کمیونٹی سینٹر بنے۔ تو میرے ذہن میں وہ بات موجود تھی، تو میں نے انہیں بتایا کہ شروع اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین تھے، اس کے بعد پھر بنو امیہ کے، اگرچہ وہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی خلافت، لیکن کچھ عرصہ تک تو مسجدوں ہی کو مرکز بنایا گیا۔ اگرچہ وہ ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے جابرانہ انداز میں تھا، لیکن جو خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، کے زمانے میں تو یہ امن و عاش تھی، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے وہ تھے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ تمام سیاسی، سماجی، انتظامی جو اجلاس ہوتے تھے، جو فنکشنز ہوتے تھے، وہ مسجدوں میں ہی ہوتے تھے، لیکن اسے اب محدود کر دیا گیا ہے صرف عبادات کی حد تک۔ تو پھر میں نے انہیں جناب نور محمد رحمانی صاحب، جو تبلیغی جماعت کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں شروع کے جو آئی سی ایس آفیسر تھے وہ بڑے محدود چند تھے، ان میں سے ایک مسعود خضر پوش تھے۔ جب یحییٰ خان کے زمانے میں، اور وہ کمیونسٹ میں تھے، یحییٰ خان کے زمانے میں جب انہیں ممبر بورڈ آف ریونیو کالونیز پنجاب بنایا گیا، مغربی پاکستان جو 1 یونٹ کا ایک صوبہ تھا، اسے توڑ دیا گیا تھا ایک مارشل آرڈر کے ذریعے سے، اور پرانے صوبے بحال کر دیے گئے تھے، اور بلوچستان کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ صوبے کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ تو مسعود خضر پوش جو تھے، انہیں ریونیو بورڈ کا ممبر کالونیز مقرر کیا گیا۔ تو اس کمیونسٹ ممبر بورڈ آف ریونیو کالونیز پنجاب نے زمینیں فوری طور پر دریافت کروائیں۔ وہ ایک کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا یحییٰ خان کے طور پہ کہ زمینیں جو ہیں وہ میں تقسیم کروا دوں بے زمین کسانوں میں، یا 4 ایکڑ تک کے چھوٹے کسان جو کہ خود کاشت کرتے تھے غیر حاضر زمیندار میں، تو وہ چاہتے تھے کہ انہیں میں کچھ 7 لاکھ ایکڑ کے قریب پنجاب میں رقبہ دریافت ہوا کہ سرکاری پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک پالیسی بنائی۔ بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ ایک پالیسی ساز ادارہ بھی ہے، حکومت کی پالیسی جاری کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تقسیم کاری کے لیے، فہرستیں بنانے کے لیے، جینوئن ممبروں کے لیے کہ جو کسان ہوں، تو اس کے لیے ایک رولا کمیٹی گاؤں میں، کہ ہر گاؤں میں رولا کمیٹی بنے گی۔ رولا کا مطلب پنجابی میں کہا جاتا ہے رولا مچانا، یعنی شور بچانا۔ تو اس رولا کمیٹی کا جو صدر مقرر کیا بائی نوٹیفیکیشن، حکومت کے جو آرڈر تھے، کہ وہ امام مسجد ہوگا۔
اور اگر کسی گاؤں میں 2 امام مسجد ہوں گے، 2 مسجدیں ہوں گی، تو ان دونوں میں پھر قرہ اندازی کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ اس کا چیئرمین ہوگا اس رولہ کمیٹی کا۔ اور ممبروں کے لیے بھی یہ بات رکھی گئی کہ ممبر جو ہوں گے وہ بے زمین کے سال ہی ہوں گے، زمیندار کوئی پگ والا بڑا چودھری نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے یہ رولہ کمیٹی ریکارڈ میں موجود ہیں یہ باتیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام گاؤں کے لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پر فہرست تیار کی جائے جینون کسانوں کی۔ چنانچہ وہ 7 لاکھ ایکڑ زمین تقسیم کی گئی، تو اس میں سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس میں ایک موقف یہ تھا کہ مسلمان کیونکہ جو بلیورز ہیں وہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولیں گے اور مسجد کا احترام بھی کریں گے، اور پھر سب کے سامنے لوگوں کو اعتراض کی بھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی غلط آ گیا ہے تو اس کی پھر اپیل نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح مسعود خضر پوش صاحب ممبر بورڈ آف ریونیو میں یحییٰ خان کے طور پر 7 لاکھ ایکڑ زمین پنجاب کی بے زمین کسانوں میں بڑی پیسفلی تقسیم کی گئی، جس میں کہ کوئی کرپشن کی شکایات نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ مسعود خضر پوش تھے جنہیں کہ مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے ایک جماعت تو بڑی اس میں متحرک رہی، اور وہ سیاسی جماعت بھی تھی۔ وہ تو کمیونسٹوں کو کافر دلواتی تھی، کہتے تھے کہ یہ دہری ہے، لیکن دہریوں کا یہ طرز عمل۔ تو میں نے نور محمد رحمانی صاحب کو بتایا کہ جب میں ایکٹیوسٹ تھا تو ہمیں پاور سوشلسٹ تھا اور پیپلز پارٹی میں بھی ہمیں پاور نہیں دی گئی، کہ اگر ہمیں مجھے پاور دی جاتی تو میں بھی یہی کچھ کرتا کہ مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر قرار دے کر بے زمین کسانوں کے اجتماعات اس کے اندر کرواتا، اور اسی طرح کی ایک رولہ کمیٹی بھی بنائی جاتی اور اس میں زمینوں کی پیسفلی تقسیم کروائی جاتی۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے۔ اصل میں سامراجی قوتوں نے بھی ایسا کیا، انہوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے۔ ویسے تو ناظرین کرام یہ بھی اب واقعات، شرمناک واقعات، المناک واقعات سامنے آئے کہ پاکستان کے اشرافیہ پولیٹیشین، اشرافیہ آفیسر، بڑے آفیسر، یہ کرپشن کی ڈیل بھی جا کے مکہ مدینے میں کرتے ہیں، حرمین شریف میں کرتے ہیں، کرپشن کی ڈیل۔ آپ کے سامنے کتنے آئے؟ وہ ایک جج صاحب جنہوں نے جو مرڈر ہو گیا، انہوں نے وہیں پہ جا کے ڈیل دی، اور بہت سی ڈیل سامنے آئی۔ خود مجھے معلوم ہے کہ بہاولپور میں ایک ڈی سی او تھے، اور جہاں کے ایک ناظم کے ساتھ وہ یہاں پر کرپشن کی داستانیں چھوڑ کر عمرہ کرنے چلے گئے تھے۔ یہاں تو پھر کیفیت بہت بدل گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اسلامی مدرسوں کی ڈگریوں کو وائلڈ قرار دے دیا گیا تھا۔ سرکاری دوسرے جو تعلیمی اداروں کی ڈگریاں ہیں ان کے برابر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آرگنائز کیا جا رہا تھا جہاد افغانستان کو، جو پہلے سے ٹھک ٹھک یعنی چھوٹا چھوٹا جہاد جو تھا، وہ سرگرمیاں تو ضیاء الحق نے شروع کر دی تھی، لیکن جب ایڈاپٹ کیا امریکہ نے، تو پھر ڈائریکٹر سی آئی اے جو ہے، وہ امریکی ڈائریکٹر سی آئی اے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے یہاں کی ضیاء الحق کی حکومت کو کہا کہ مجھے مدرسوں اور مذہبی ریلیجس جماعتوں کے جو کہ جہاد میں حصہ لے رہی ہیں، جو آپ لوگوں نے منظم کیا ہے، مجھے ان کے ہیڈ سے ملوائیے۔ چنانچہ ان کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس اجلاس میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے خطاب کیا۔ تو جو ہم تک ان دنوں ہی یہ رپورٹ پہنچی، اس کے مطابق جو میں اپنی میموریز کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے بہت بیک اپ کیا جہاد کرنے والے علماء کرام کو، اور انہیں ایڈوائز کیا کہ یہ جو مدرسوں کو ایکٹیویٹ کرو، مدرسوں کے طالب علموں کو ایکٹیویٹ کرو۔ تو حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے اس پر
مخاطب کر کے اس ڈائریکٹر سے کہا، ڈائریکٹر CIA سے، کہ جناب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کو ہم جہاد میں شریک کریں اور زیادہ ایکٹیو کریں، تو ان کو تو ہماری تو ڈگریاں نہیں مانی جاتی. جس پر وہ CIA کے ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ نوٹڈ، اور اس کے بعد آرڈر کیے گیا وزارت کے کہ ان کی ڈگریاں مان لی جائیں. چنانچہ ڈگریوں کو مان لیا گیا، حفاظ کو خاص نمبر دے دیے گئے، جس سے قرآن مجید حفظ کرنے کا رجحان بڑھا. اور وہ رجحان جو تھا وہ پھیل کر کتابوں تک بھی آ گیا کہ کتابوں میں رٹے کی پریکٹس جو تھی وہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. اور یہ ایک سلسلہ شروع ہوا. پھر صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب دلی حکومتیں قائم کی گئی اور الیکشن کا وہ سلسلہ کیا گیا، تو انہوں نے ایک اصلاحات کرتے ہوئے اس موقف کو کہ تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اسمبلی کے ممبر کا، ضلع کے ناظم کا، سینٹ کے ممبر کا، یہ سب باتیں ایک پابندی لگا دی گئی. اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ نہ قانون سازی کرتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ادارے نہیں چلتے، نہ قانون ساز ادارے اچھے چلتے ہیں اور نہ میونسپل ادارے اچھے چلتے ہیں. تو اس کے لیے جنرل پرویز مشرف نے بائنڈنگ کی، پابندی لگائی، شرط لگا دی. اب یہ تو نہ سوچا کہ ہمارے ہاں جو گریجویٹ ہیں وہ تو 2-2.5% بھی نہیں ہیں یہ بات میں، تعلیم کا تناسب بھی اتنا ہے، تو وہ کیسے آئیں گے. لیکن وہاں پر یہ، جبکہ ویسٹرن میں بھی ایسا ہوتا تھا کسی زمانے میں، تعلیم، جائیداد، صاحب جائیداد یعنی ملکیت دار طبقے کو، امیر لوگوں کو اور تعلیم یافتہ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہوتا تھا اور الیکشن میں حصہ لینے کا. اس طرح صدر جنرل پرویز مشرف کے اس اصطلاحات نے 99% لوگوں کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کر دیا تھا. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ یہ پابندی لگی، تو ایسے لوگ جو کہ کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے تھے، الحمدللہ نہیں سنا سکتے تھے، انہوں نے پیسے دے کر جو تھی وہ ڈگریاں خرید لی اور الیکشن لڑے اور قومی اسمبلی کے ممبر بنے، سینیٹر بنے، بلدیاتی اداروں کے ناظم بنے. تو یہ ایک بات سامنے آئی، اور اس کے بارے میں یہ داستانیں بھی سامنے آئیں کہ ملتان کے ایک مدرسے نے ان دنوں میں جعلی سرٹیفکیٹ فروخت کر کے دینی اسلامی تعلیم کے اپنا جو ڈگریاں تھیں وہ انہیں، اور بہت سی ملازمتیں لوگوں نے حاصل کی. 10 کروڑ روپیہ صرف ایک مدرسے کی کرپشن سامنے آئی تھی. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں کرپشن کرنے والے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. بہاولپور میں بھی ایک پیپلز پارٹی کے ایک ٹکٹ ہولڈر تھے، الیکشن لڑنا چاہتے تھے، تو وہ انہوں نے جو تھی وہ MA کی ڈگری اسلامی تعلیمات کی وہ خرید کر کے لے آیا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کتنے کی خریدی، تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ 25,000 روپے کی خریدی. تو ناظرین اکرام، یہ ایک تماشا ہوا کہ ہمارے ہاں جو اسلامائزیشن کی گئی اس نے ہمارے اسلامی اداروں کو بھی انتہائی کرپٹ کر دیا. جو ہمارے ہاں ان کو ضیاء الحق نے جو شریک پاور کیا اور اسے یہ سلسلہ وہ کیا، تو اس میں ہمارے تعلیمی ادارے جو تھے وہ رٹے کی پریکٹس میں ڈوب گئے، اور دوسرے جو تھے یہاں تک کہ ملازمتیں، خود اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر یحییٰ تھے، پروفیسر یحییٰ اہل حدیث تھے، جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، اور وہ ڈاکٹر سلیمان اظہر کو وہ نکلوانے میں انہیں کی ایک سازشی مہم کا حصہ تھا، جس کو ویڈیو میں کبھی موقع آیا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. بہت دلچسپ داستان ہے، کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں بہت پھیلی ہوئی ہے، اور بہت سے مذہب کے نام پر قتل کیے گئے، روشن خیال لوگوں کو قتل کیا گیا، سوشلسٹوں کو قتل کیا گیا. مشال خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. بہاولپور میں ایک پروفیسر لیاقت نام کی، ان کی آپ کے سامنے داستان موجود ہے
کہ مذہبی فنڈامنٹلزم کو اس قدر اسٹرانگ کیا گیا کہ آج ہم اس سے نکل نہیں پا رہے. تو ناظرین کرام، میں پھر یہ بات کہوں گا کہ میں نے اپنے اس تبلیغی جماعت کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، میں نے ان کو اس بارے میں کلیئر کیا کہ اسلام میں تو مسجد کو کمیونٹی سینٹر کا درجہ بھی حاصل ہے. وہ صرف عبادت نہیں بلکہ مسلمانوں کے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور انتظامی اور سیاسی ایکٹیویٹیز، ان کے بھی مراکز کا درجہ حاصل تھا. اور میں نے کہا کہ اگر ہم لوگ جو کہ مساوات کے حامی ہیں، جو سوشلزم کے حامی ہیں، اور جو سوشلزم کو سرمایہ داری نظام سے زیادہ ترقی یافتہ ماڈل سمجھتے ہیں، جس میں کہ یہ ولگریٹی کے حوالے سے نہیں، ترقی کے حوالے سے، کیونکہ سرمایہ داری نظام ہے گزشتہ تمام نظاموں سے زیادہ اس میں ترقی ہوئی، تو وہ بھی پھر اسپیڈی اپ ہوتا ہے، لیکن اس میں سوشل ویلیوز کو بہت اسٹرانگ کیا جاتا ہے اور اس کو درجہ حاصل ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ ایک آج سامنے بات آئی، میرے اس فاضل دوست نے جناب محمد رحمانی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا. تو پھر مجھے یاد ایک واقعہ اور بھی ناظرین کرام آ گیا، تو میں اسے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری مسجد کے مغرب کی جانب جو ہے وہ پارک ہے، یعنی وہ پارک ہی کے ایک حصے میں جو ہے وہ مسجد بنائی گئی ہے، تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے. تو اس کی دیوار اس وقت کے ضلعی ناظم چودھری طارق رشید کی، میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کہیں توسیع پسندی نہ کر لیں مسجد والے، تو وہاں پر مسجد کے اس کے ساتھ ہی ایک دیوار بنوا دی تھی، تو تاکہ توسیع جو ہے مسجد میں اضافہ ہی جو ہے بلا وجہ وہ نہ ہوتا ہے، تو انلیگل. اور پھر بعد میں کون وہ کرتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اکثر مذہبی مراکز مسجدوں کے نام پر انلیگل قبضوں کی بڑی داستانیں موجود ہیں. تو ناظرین کرام، تو وہ جب بنائی جا رہی تھی تو میں نے ٹھیکیدار سے جو تھا اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ تھا، ایس ڈی او، میں نے اس سے کہا یار یہ مسجد ہے اور مسجد کی کھڑکیاں ہیں، یہ بند ہو جائیں گی تو وینٹیلیشن بند ہوگی، تو اس لیے یہاں پر ایسی جالی جو کہ اندر نظر نہ جائے، تو وہ ایک، اور اندر والوں کی جو نظر ہے وہ باہر نہ آئے، لیکن ہوا کا کراس ہو. تو یہ تو لوگ تو میری بات ایس ڈی او صاحب کی سمجھ میں آ گئی، تو اور انہوں نے وہ ٹھیکیدار سے کہہ کے بھی جالیاں لگوا دی. اچھا، وہ جالیاں لگوائیں تو میں نے دیکھا کہ دوسرے دن وہ ٹوٹی ہوئی تھی، ان کو توڑ کر پھینک دیا گیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ تبلیغی جماعت کے کسی ایکٹیوسٹ نے یہ کہہ کر یہ بات کی. تو اس کے بعد پھر تبلیغی جماعت کے لوگوں نے، مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں آئی، لیکن دانا لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں، تو اس نادانی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا، اس سے سختی سے سرزنش کی اور کہا کہ نہیں، یہ تو موسیٰ سعید نے جو یہاں پر یہ لگوائی، جالیاں لگوا دی تھی، یہ تو اچھی بات تھی. چنانچہ وہ جالیاں الحمدللہ پھر لگ گئیں اور اب وہ جالیاں لگی ہوئی ہیں. تو ناظرین کرام، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مسجدیں جو ہیں وہ اس میں کھلی کچہریاں ضرور انتظامیہ کی لگنی چاہیے، اور سوشل گیدرنگز جو کہ مذہبی ویلیوز کے خلاف نہ ہوں، وہ بھی وہاں پر منعقد ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. تو یہ ایک روشن خیالی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رجت پسندی ہے کہ نہیں صرف یہ ایک، ویسے تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں یہ باتیں مشہور ہیں کہ مسجدوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی غیر مقلد کو داخل ہونے کی مسجد میں اجازت ہے، یعنی یہ بریلیوں کی مسجد میں لکھا ہوتا ہے. تو وہ اس میں ہمارے ہاں تعصب پسندی ایسا بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، بڑے عالم دین تھے، اور ہمارے استاد بھی تھے، کالج میں پڑھاتے تھے ایسی کالج میں. تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں علم دیا، علم کی روشنی. اب آپ دیکھیں کہ یہ علم کی روشنی ہے یا سیاہی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کو آپ وعلیکم سلام نہیں کہنا، وعلیکم سلام کہنا ہے اس انداز میں کہ وہ وعلیکم ہی سمجھے، لیکن آپ کا کہنا یہ ہو کہ خدا کی تم پر لعنت ہو.
اور اگر آپ کسی کو سلام کریں تو آپ السلام علیکم کی بجائے کو کسی غیر مسلم کو کہیں تو یہ کہیں کہ السلام علیکم، یعنی تم پر خدا کی لعنت ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلسفہ رحمۃ اللہ العالمین اور فلسفہ رب العالمین کے خلاف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام میں رجت پسندی کے جذبات رکھنے والے، خیالات رکھنے والے شیولسٹک جو ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں، زبان کے نام پر، کلچر کے نام پر، ذات برادری کے نام پر ان کے شیولسٹک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والی، یہ ابھی لڑائی بہت جاری رہے گی ابھی تاریخ میں۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے، لیکن ہمارا یہ خطہ جو ہے وہ تو جہاد افغانستان کے حوالے سے کوئی اسلامک مذہبی فنڈامنٹلزم پیدا کرنا ضروری تھا سامراجی قوتوں کے لیے، کہ بلائنڈ لوگوں سے ہی جہاد کروایا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو اتنا پھیلایا، سوشلزم کو روکنے کے لیے اتنا پھیلایا کہ آج تک اس کے اثرات جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے پھر ریئیکشن میں اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہوتا ہے یہ نرگسیت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آئی ایم رائٹ، باقی تمام دنیا رانگ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو بات ہوتی ہے تو یہ آئی ایم رائٹ کا جو ایک وہ ہے سلسلہ، تو اس کے حوالے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ یہی پھر ٹریول کر کے انڈیا میں جو سیکولر اسٹیٹ تھا، سرمایہ دارانہ سیکولر اسٹیٹ تھا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ سوشلسٹ ابھی نہیں وہاں پر آیا تھا، آ سکا، اب بھی نہیں ہے، تو وہاں پر اور پھر اسے تو جو ہے سامراجی قوتوں نے سوشلزم کو روکنے کے لیے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کا ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، آپ سے میں تو بہت ان کی بصیرت سے متاثر ہوا، اور اب میں ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ بہت توجہ اور غور سے سنتا ہوں۔ تو انہوں نے تو یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سوشلزم کو روکنے کے لیے سامراجی قوتوں نے، امریکی سامراج نے یہاں پہ قرآن مجید اور گیتا کو بڑی تعداد میں پرنٹ کروا کے بہت خوبصورت قیمتوں میں تقسیم کروایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی وہ قرآن مجید کی جلد حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں، یہ وہ اپنے کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک سامراجی قوتوں نے یہاں پر، کیونکہ اس کے بغیر مسلم دنیا پر فنڈامنٹلزم کو پھیلائے بغیر جو ہے وہ سوشلزم کو روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ جب کہ سوشلزم کی ایک بڑی طاقت وہ دنیا میں موجود ہو، اور جو یہ جذبہ بھی رکھتی ہو کہ دنیا میں سوشلزم آ جائے، وہ سوویت یونین تھا۔ تو ناظرین کرام، سوویت یونین کے تحلیل ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب ہم جیسے لوگوں کو کم کافر قرار دیا جاتا ہے، ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کم از کم بات تو کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے مدرسے، تعلیمی ادارے، وہاں تو میکارتھیزم نافذ تھا، کیونکہ امریکہ نے کروا رکھا تھا کہ جہاں پر مارکسزم کے خلاف پڑھایا جاتا تھا، لیکن مارکسزم کو پڑھایا نہیں جاتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ حقائق ہیں۔ بہرحال میں بات کہاں سے کہاں چل گئی، قوم کو بنا کے اس میں وسیع ہو گیا منظرنامہ جو ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو کہ ہمارے ہاں یہ روشن خیالی آنی چاہیے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر بننے چاہیے، لیکن پروگریسو بنیاد پر۔ آج جب کہ لاؤڈ اسپیکر اور دوسروں نے بھی اور فوٹوگرافی کو علماء کرام نے اسلام میں جائز قرار دے دیا ہے، جبکہ اب تک تو حرام ہی قرار دیا جاتا رہا ہے، اس کو کفر قرار دیا جاتا ہے، اسے گناہ کبیرہ قرار دیا جاتا رہا ہے۔ جب اسے اب تسلیم کر لیا گیا ہے تو، اور لاؤڈ اسپیکر ہر مسجد میں استعمال ہوتا ہے، اسے آرگنائز تو کر دینا چاہیے، ایک ہی وقت میں اذانیں گونجنی چاہیے، ایک وقت میں، یہ نہیں کہ صبح کی اذان جو ہے وہ ایک گھنٹہ تو کسی مسجد میں کبھی کسی مسجد میں جو ہے وہ گونجتی رہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویل ڈسپلن مسلمان اسٹیٹ کا ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو پسند ہوگی۔ ناظرین کرام، میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ پھر سوچنے کے عمل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے.